بریلوی بالکل نہیں ہے، اگر کوئی بریلوی کا آپ کو اچھا نہیں لگے گا. ہم نقشبندی ہیں، ہم چشتی ہیں، ہم قادری ہیں، ہم سہروردی ہیں. اسی طرح بریلوی ہے. جس طرح مختلف بزرگان دین اور سلاسل کی نسبتیں، پھر اسی طرح ہمیں یہ نسبت حاصل ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے اور ان کے شہر کا نام بریلی ہے. اس نسبت سے جیسے بغداد کی جو غوث پاک سے محبت کرتا ہے وہ کون ہے؟ کیا لکھا ہے؟ بغدادی یا قادری لکھ لیتا ہے. اور اسی طرح نقشبندیوں سے محبت کرنے والا شاید نقشبندی مجددی نور ربانی سے محبت مجددی. اسی طرح یہ مسلک نہیں ہے. مسلک ہمارا اہل سنت و حنفی ماتریدی ہے، لیکن نسبت ہم احترام اس نسبت کا بھی احترام کرتے ہیں، باقی ساری نسبتوں کا بھی احترام کرتے ہیں. لیکن بڑے صغیر کے لوگوں پر اعلیٰ حضرت کا ایک احسان ہے کہ انہوں نے اردو میں، فارسی میں، عربی میں ایک ایسا انسائکلوپیڈیا چھوڑا ہے جو فقہ کا ذخیرہ ہے، جو تصوف کا ذخیرہ ہے، جو قرآن کا ذخیرہ ہے، جو حدیث کا ذخیرہ ہے، جو فقہی عبارات کا ذخیرہ ہے. اور اس کا نام ہے فتاوی الہندیہ، جو 30 جلدوں میں چھپ چکا ہے. اور یہ آپ کے موبائل میں جو پلے اسٹور ہے اس میں آپ فتاوی الہندیہ لکھیں. اور پھر وہ ترکیشائی کی زبردستی نہیں ہے کہ آپ کو کوئی مسئلہ بتائیں گے یہی مان لیں کہ تو فلاں ہو جائے گا. انہوں نے ایک مسئلے کے ثبوت کے لیے 40 حوالے پیش کیے. مثلا وہ یہ جو کسی ابھی میں نے بتایا کہ تاشری کے حوالے اللہ فی البلاء والوباء والقحط والمرض، اللہ پر کسی نے اعتراض کیا، آپ نے 60 آیات قرآن کی پیش کی، 60 آیات قرآن کی، اور 300 حدیثیں پیش کی ہیں کہ یہ میرے عطا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ذاکر الوباء والوباء والقحط والمرض والمرض کہا ہے. اور وہ الامن والولاء کے نام سے وہ کتاب کی موجود ہے. یہ جو ممبر پر بیٹھا ہوا ہے، اکثر آپ کہتے ہیں کہ یہ جو اعلیٰ حضرت کا نام لینے والے لوگ ہیں یہ اعلیٰ حضرت کو جانتے ہیں، ان کی تعلیمات سے بے خبر ہے. آپ نے کتاب لکھی ہے معرفت المحراب و منبر کے نام سے، یہ محراب اور یہ منبر ہے. تو اس میں آپ نے لکھا ہے مسئلہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، خلفائے راشدین کی زندگی اور تابعین اور تبع تابعین کی زندگی میں کبھی بھی اذان مسجد کے اندر نہیں باری. کبھی بھی اذان مسجد حضرت بلال نے کبھی اذان مسجد کے اندر دی، نہ عبداللہ بن مکتوم نے اذان مسجد کے اندر دی، اور نہ جناب صدیق اکبر کے دور میں، نہ جناب فاروق اعظم کے دور میں. کہاں اذان کی تھی؟ حضرت بلال جو ہے وہ اذان ایک انصاریہ صحابیہ کا چبارہ تھا نظر نبی کے، اس کے اوپر چڑھ کے اذان دیتے تھے. بعد میں پھر جب مینار بنے تو میناروں پر اذان ہونے لگی تاکہ آواز دور تک جائے اور نمازیوں کے اوقات کے لوگوں کو پتہ چل جائے. پھر یہ اسپیکر آ گیا، اسپیکروں کے اندر اذان شروع ہوئی، اب میناروں پر چڑھ کے اذان دینے کی ضرورت نہیں رہی. یہ اسپیکر جو مکبر صوت ہے یہ آواز کو بڑا کر کے پیش کرتے ہیں، یہاں اذان ہوئی. آپ نے لکھا ہے کہ مسجد کے اندر اذان دینا یا اعلان کرنا کہ حضرات فلانا فوت ہو گیا یا فلاں شاید گم ہو گئی ہے، یا یہ مسجد کے اندر ممنوع ہو گیا. نا بنی المساجد للصلاۃ المکتوبہ، مسجدیں فرض نمازوں کے لیے بنائی گئی ہے. لہٰذا وہ جو رسول اللہ کی حدیث ہے کہ کسی کا منہ دو ہو گیا مسجد سے کھڑا ہو کے اعلان کر رہا نہ ملے، اللہ کرے نہ ملے. اس لیے مساجد کے لوگوں کو چاہیے اذانوں کا مسجدوں سے باہر انتظام کرے. چلو اور کوئی کرے نہ کرے، اور جو اعلیٰ حضرت کو پڑھنے والے وہ تو کرے نا، وہ تو اپنا اذان نہ پڑھے. لہٰذا آج کے بعد مسجد کی اذان جس کی اندر ہوگی پائے جتنے ہمارے منظر ہے ایسا کہ مسجد اذان آپ اندر کے اندر انتظام کریں. مسجد کے اندر میں کو پڑھایا اور مدینہ مسجد پہ یہ 12 سے کر کے روز پڑھ رہے تھے. وہ مذہب صاحب نے جنہیں خودے کی ایوریج سمجھ لو کہ بابا کی طرح میں اذان پڑھیں پھر پیچھے چلو دوست ہم سے کیونکہ اور پیچھے چلو اور دوست ہم سے کہنا پیچھے چلتے میں پیچھے چلتا نہیں کرنا ملتا وہاں جا دیوار کے اوپر کھڑا ہو گیا اذان پڑھ دیوار پر اذان پڑھی اور 17 سال میں ہم مسجد کے اندر اذان نہیں دینے کی ضرورت
کیا نظام دلوائیے دروازے کی طرف کھڑا کر کے نظام دلوائیے. اس لیے یہ جو بزرگان دینی تعلیمات ہیں ان کو پڑھیں بھی اور مانیں بھی نا. اگر پڑھنا ماننا نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ پڑھنے کا. اللہ ہم کو